حضور کے نام پر ان کو کپڑے دے دو. حضور یہ پہاڑیاں بنانا نجائز نہیں ہے جس میں بت کھڑے کریے جاتے ہیں. نہیں دیکھو نا وہی بات میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, بتوں کو توڑنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو بتیں بناتے ہیں یا جو ہمارے شیعہ برادری جو کام کرتے ہیں جس کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں, ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے, تو ہمارے جو سنی ماننے والے ہیں ان کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے پہاڑیوں سے یا اس طرح کی جو ہے مشابہتیں بنانے سے. بلکہ ہمارے ایک مفتی صاحب آج میں ان کی اس پہ گیا ہوا تھا, پروگرام تھا ان کا صبح فجر کے بعد, مفتی عمران حنفی صاحب جامعہ آئیں گے, تو ان کا ایک فتویٰ میرے پاس موجود ہے مفتیان کرام کا کہ یہ جو ہے یہ پہاڑیاں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, اس کی مخالفت کرنی چاہیے. جو چیز ہے اسلاف نے کیا ہے, اسلاف نے کیا کیا, لوگ اکٹھے ہو گئی, قرآن خوانی ہوا, تلاوت ہوا, صدقہ و ایصال ثواب ہوا, یہ کام کرو. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں نا, اب دیکھو آپ نے کہا گاڑی, اب گاڑی کے اوپر لائٹنگ کرو, گاڑیوں کو آراستہ کرو, جس طرح شادی کا موسم ہوتا ہے, تو یہ تکلفات میں پڑنا ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ کام اس کام کی وجہ سے آپ نے جس موصوف کا نام لیا, ایسے لوگ پھر اصل چیز سے انکار کرتے ہیں. اور ہندوستان میں ایک بزرگ گزرا ہے, اس کا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ہے, جو علامہ دیوبند کا ممدوح ہے, علامہ بریلوی بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور بہت زبردست صوفی تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ لوگ جو ہے نا میلاد کے موقع پہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, کبھی خواتین و زن کا اختلاط ہوتا ہے, کچھ لوگ جو ہے آپ نے دیکھا ہوں گے کچھ مقامات پر خواتین بھی نکل آتے ہیں جلوس کے لیے, جو کہ قطعاً غلط کام ہے. خواتین کے لیے قبرستان میں جانے سے جب ممانعت آئی ہے نا, اور بہت سخت شرائط کے ساتھ وہ جا سکتی ہے, خاتون جو ہے وہ مسجد میں نماز کے نہیں آتی ہے, اس کے لیے جمعہ نہیں ہے, اس کے لیے عید کی نماز نہیں ہے, تو وہ میلاد جو مستحب کام ہے اس کی خاتون کو کیوں نہیں نکلنا چاہیے. تو حاجی صاحب نے جواب دیا, امداد اللہ ماجد اس کا کتاب ہے فیصلہ حافظ, اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اصل میلاد سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اب علم کے لباس میں کتنے ڈاکو آئے ہیں کہ ہم عالم ہیں, یہ جو 72 گمراہ فرقے بنے ہیں وہ علم سے بنے ہیں نا, قرآن سامنے رکھ کر گمراہ ہو, یہ دنیا کو گمراہ کرے. کیا اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم قرآن ہی سے انکار کریں, معاذ اللہ حدیث سے انکار کریں. یا مثال پیش کرتا ہوں, طب جو ہے نا, کسی کا علاج کرنا کتنا بہترین کام ہے, کسی کو شفا دینا حکماء کا طبیب کا کام ہے. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کتنے عطائی پیشور حکیم بیٹے ہیں, کتنے 2 نمبر ڈاکٹر بیٹے ہیں, لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. تو کیا ہم میڈیکل شعبے کو ختم کریں, اس سے انکار کریں کہ طب سر سے ہے ہی نہیں. اسی طرح اصل میلاد حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا, اس سے حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. لوگوں کو, گوروں کو, کفار کو دین کے بارے میں پتہ چلتا ہے. میں نے آپ کو مثال پیش کیا تھا, فرانس میں, یورپ میں, ان علاقوں میں ابھی حضور کی سیرت جتنا آپ بیان کریں گے نا, لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے, حضور کے اخلاق کو بیان کریں گے. اس کے لیے یہ سرمنی ہے, میلاد شریف ہوا اور فنکشن ہو گیا نا دین کے متعلق, اس کو آپ لازم مت سمجھو, لیکن ایک خیر کا کام سمجھ لو, جس طرح مدرسہ ہے, جس طرح کی باقی فنون کے معاملات ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حاجی صاحب نے کہا اصلی مولود سے انکار نہیں کرنا چاہیے. جو عوارض ہے نا غلط چیز, ان کو ہٹانا چاہیے, ان کو ختم کرنا چاہیے. ایک مسجد ہے, اس میں کسی نے بت کھڑا کیا ہوا, اب آپ مسجد گرائیں گے یا بت کو دور کریں گے؟ بت کو دور کریں گے نا. یا فرض کرے قرآن پاک ہے, معاذ اللہ ایک گمراہ بندہ قرآن پڑھ کے ترجمہ کرتا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. عالی شیر خدا مسجد میں تشریف لے آتے ہیں, ایک بندہ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہے. انہوں نے اس سے سوال کیا, وہ عالی شیر خدا, اللہ نے اس کو بڑا فہم دیا تھا, جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا جو ہے وہ کیا ہے, دروازہ ہے. جناب علی نے سے پوچھا کیا آپ کو حل عرفت الناسخ من المنسوخ, تمہیں ناسخ منسوخ کا پتہ ہے کہ قرآن میں کون سا آیت ناسخ ہے, کون سا منسوخ ہے, یعنی کون سا پہلی آیت تھا جس کا حکم تھا, بعد میں اس کا حکم ختم ہوا. انہوں نے کہا نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ خود بھی ہلاک ہیں اور آپ مخلوق کو بھی گمراہ کر رہے, ہلاک کر رہے ہیں, اور نکل جاؤ ہمارے مسجد سے, دوبارہ تمہیں واعظ کرنے کے کہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو اب دیکھو نا, اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ بندہ سرے سے واعظ نہ کہے, قرآن کو چھوڑے, حدیث کو نہیں, وہ بندی میں غلطی ہے تو غلطیوں کو دور کرنا چاہیے. تو میلاد سے انکار نہیں ہونا چاہیے, جو غلطیاں اس کے اندر لوگ کر رہے ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اور ہر شعبے میں ملاوٹ آ گیا ہے اس زمانے میں. حضور کے ارشاد گرامی ہے کہ جب زمانہ قریب آئے گا, یعنی قیامت قریب آئے گی, تو فتنے بڑھ جائیں گے. اور صبح کے ٹائم بندہ مسلمان ہوگا, معاذ اللہ شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مسلمان ہوگا, صبح کافر ہوگا. اس میں ہمارے نجات کیا ہے؟ قرآن, اللہ کے نبی کی سنت, خلفائے راشدین کا طریقہ, صحابہ کرام کا راستہ, اور جو ہمارے ائمہ اسلاف نے ہمیں طریقہ بتایا ہوا ہے نا, اس کے اندر رہنا. اپنے ذہن کو ذرا پیچھے رکھنا چاہیے, کیونکہ ہمارا عقل محدود ہے, ہمارا ذہن محدود ہے. ایک بندہ سائیکو پڑھتا ہے, نفسیات پڑھتا ہے, یا جا کر انگلینڈ میں پڑھتا ہے. اقبال نے تو بات ختم کر دی. علامہ اقبال نے کہا وہاں کا پورا نالج ایک طرف, قرآن کی ایک آیت ایک طرف, برابر نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے عقل کو پس رکھنا چاہیے. حضور کا سنت, اللہ کے نبی تشریف لے آتے ہیں مدینہ منورہ, اور لوگوں کا روزہ ہے, وہاں یہود تھے نا مدینہ منورہ میں,
یہود جناب موسیٰ مبارک کو مانتے ہیں، ان کے دین پر ہوتے ہیں، اگرچہ عقیدے میں بعد میں خرابی آئی۔ تو آپ نے پوچھا کہ آج آپ لوگوں کا روزہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا آج عاشورہ کا دن ہے، جو عاشورہ کا دن ہے، جناب موسیٰ مبارک کو اللہ نے فتح دیا تھا اور فرعون کو غرق کیا تھا، ہلاک کیا تھا، اور قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، تو ہم اس خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو حضور نے کیا کہا؟ حضور نے نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، تم بدعت کر رہے ہو، تم نے من گھڑت کام کی، جس طرح آج کل کچھ حضرات فتوے لگاتے ہیں۔ حضور نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں بنسبت تمہارے کی موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ ہم اصل مسلمان تو الحمدللہ حضور اسلام لے کر آیا تھا نا، جو دین ابراہیمی تھا وہی دین موسیٰ علیہ السلام لے کر آئی، عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور آقا مولا محمد مصطفیٰ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے خود بھی کہا روزہ رکھو، اور صحابہ کو بھی فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ اگر آج ہم 12 بجے کو روزہ رکھتے ہیں یا کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جو غلط چیزیں لوگ اس میں داخل کر رہے ہیں ان غلط چیزوں کو دور کرنا چاہیے، نہیں کہ ہم اصل چیز سے انکار کریں۔ اب اسکولوں میں غلطیاں ہو رہی ہے، میرا خود ایک جاننے والا مجھے واقعہ سنا رہا تھا، ایک استاد ہے، اس کا 16 گریڈ میں پروموشن ہے، اور وہ سرکاری اسکول میں پڑھاتے ہیں، انگلش کا وہ ٹیچر رکھا ہوا ہے، لیکن وہ 2 جملے انگلش نہیں بول سکتا ہے کسی کے ساتھ نا 2 جملے۔ اب اس کا مطلب کیا ہم اسکولوں کو بند کریں، تعلیم کو ختم کریں؟ نہیں بھائی، غلطیوں کو دور کرو، قباحتوں کو دور کرو۔ مقصد اذکر نے کہا ہے کہ میلاد شریف، اس پر بڑے بڑے فقہاء محدثین نے کتابیں لکھی ہے، یہ مستحب کام ہے، کوئی نہ بھی کرے نا اس کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، لیکن جو اس کو غلط کہے گا اس کو پھر جواب دینا پڑے گا کہ تم نے خود سے چیز کو غلط کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مدرسہ بنانا غلط ہے؟ کیا یہ کتاب شائع کرنا غلط ہے؟ نحو و صرف کا علم حضور کے دور میں نہیں تھا، اب ہم پڑھا رہے ہیں اور لازماً پڑھا رہے ہیں، کیا یہ غلط تھا؟ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مناظرے کرنا حضور کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا، اب ہم کر رہے ہیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ جس طرح اس سے دین کا خدمت ہوتا ہے، اسی طرح میلاد سے بھی دین کا خدمت ہوتا ہے۔ حضور کے آمد پر خوشی کا اظہار، قرآن نے کہا میرے فضل رحمت پر تم لوگ خوشی کرو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ حضور اللہ نے کہا کہ اس پہ خوشی مناؤ، اور رحمت سب سے بڑا کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور سے ذات سے بڑھ کر کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی۔ یہ بہرحال آپ کے سوال کے میں اس طرح کنکلوڈ کرتا ہوں جواب کہ بھائی افراد نہیں کرنا چاہیے، سادگی سے کرنا چاہیے، شریعت کے دائرے میں کرنا چاہیے، سنت کی پابندی کے ساتھ۔ جو کام ہمارے سلسلے کا بزرگ ہے امام ربانی صاحب فرماتے ہیں، جو کام سنت کے مطابق کی جائے نا، وہ چاہے کم کیوں نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں بدعت میں آپ 1000 روپیہ لگاؤ اور سنت میں 1 روپیہ لگاؤ، 1 روپیہ 1000 سے بھاری ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ فلہذا صدقہ کرو، خیرات کرو، فقراء کو دے دو، مساکین کو دے دو، ہاں اسی طرح علماء کو دے دو۔ اب عالم بندہ تو صرف پڑھنے پڑھانے والا کام کر دے، وہ کاروبار تو نہیں کر سکتا، اس کا خدمت کرو، اس کو جو ہے وہ خوش رکھو۔ یہ بہترین حل ہے میلاد شریف کا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔